نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سربا سجود ہوئے، مگر ایک ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے در سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اخرج فإنک رجیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے شیطان نے مہلت مانگی قیامت کے دن تک، اور چند باتیں ہوئی ان کے درمیان۔ ان میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ آپ کے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے آنے والے نسلوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرے سامنے توبہ کریں گے، آہوزاری کریں گے، استغفار کریں گے، میں انہیں معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ایک شخص 70 سال بتوں کو پکارتے ایک مرتبہ یا صمد کے الفاظ کہے تو اللہ رب العزت اس سے کہتے ہیں لبیک میرے بندے۔ تو فرشتے کہنے لگتے ہیں اے اللہ، اس کی زبان سے ویسے غلطی سے نکل گیا یہ الفاظ، حالانکہ وہ تو ایک بت کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، اگر میں بھی اس کے آواز پر جواب نہ دوں تو میرے اور اس بت کے درمیان کیا فرق رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی رونے کی حالت میں رو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا بات ہے آج آپ اتنا رو رہے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے باہر کھڑے شخص کی کارگزاری نے رلا دیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر ہوتا ہے اور انتہائی زیادہ رونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے کیا وجہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا گناہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے، یا آپ کا گناہ بڑا ہے یا آسمان و زمین بڑے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگتے ہیں کہ آپ کا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی کرسی بڑی ہے؟ اگر اتنے گناہ بھی آپ کے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کا عرش بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے یا آپ کا گناہ بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، مگر مجھے اپنا گناہ تو بتا دیجئے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے اپنا گناہ بیان کرتے ہوئے شرم محسوس میں آپ کے سامنے اپنا گناہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بیان کر دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں 7 سال سے کفن چوری کرنے کا کام کرتا ہوں، 7 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں، مگر ابھی چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان عورت وفات پا گئی۔ رات کے وقت میں گیا اور میں نے اس کا قبر کھودا، اس کے بعد میں نے اس کے قبر سے کفن نکالا، چند قدم ہی چلا تھا کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اس کے بعد میں واپس اپنے قدم میں واپس پلٹا اور اس انصاریہ کے لاش کے پاس گیا، اسے نکالا، میں نے اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوئی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب میں زنا کر کے جانے لگا تو وہ مردہ لاش کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے آدمی، اللہ تجھے غارت کرے، تو نے مجھے ان مردوں کے جماعت کے سامنے ننگا کر دیا، تو نے مجھے اللہ رب العزت کے دربار میں ناپاک کر دیا۔ تو مجھے خوف محسوس ہوا، یہ معاجرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا، تو جہنم کے لائق ہے، تو بخشش کا لائق نہیں ہے۔ وہ نوجوان چلا گیا، روتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، 40 دن اس طرح استغفار کرتے روتے ہوئے گزارے اس نے۔ اس کے بعد 40ویں دن اس نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہ اگر تو نے میرا گناہ جو کیا ہے اس کی توبہ قبول کی ہے تو میری توبہ کی خوشخبری اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے۔ اگر میری توبہ اب تک قبول نہیں ہوئی تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیجئے، مجھے دنیا کے اندر اس کا عذاب دے دیں، مگر آخرت کے عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی توبہ کی خوشخبری سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستو، اتنا بڑا گناہ اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے گناہ اللہ رب العزت نہیں معاف کر سکتے۔ میں نے شروع کے اندر جو حدیث پڑھی اس کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے نہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، آئیے اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیے۔ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، اپنے رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے رب کے ساتھ معافی مانگے۔ مگر جس دن یہ پلاسٹک کی آنکھیں بند ہو گئی ہے، اس دن خدا کی قسم آپ کا تو دل ہوگا، مگر اس دن اللہ رب العزت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔